السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لیسن نمبر 6 آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں ایک جسم دیا اور اس میں روح ڈالی، ایک شخصیت ہماری بنائی، کامیاب اور ناکام ہونے کے راستے بھی بتلا دیے، انبیاء بھی بھیج دیے۔ اس کے بعد پورا ایک لائحہ عمل یعنی فریم ورک، ایک نظام ہمیں دیا۔ پھر اس میں درست راستہ اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معاونت، فرشتوں کی مدد، صبح شام اور کھانا پینا، رہائشی انتظامات، پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی۔ غلط راستہ بھی بتا دیا اور چلنے سے ڈرا بھی دیا اور بتایا کہ تمہیں زندگی میں نے دی ہے، اس زندگی کو کامیاب کر کے لانا ہے اور یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ تو انسان کو جتنا سمجھدار بنایا اتنا بڑا امتحان بھی اس سے دیا اور اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہماری کامیابی اور ناکامی میں مین فیکٹرز یہ 4 انٹیریئر امپائرز ہیں، ان کے اوپر انسان چلتا ہے، اور یہ ہم بار بار اس لیے دہراتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ انسان جب سب سے زیادہ جس چیز سے سیکھتا ہے وہ ہے لسننگ، الاستماع۔ جیسے ہم اپنے گھر میں بچوں کو کوئی زبان سکھاتے نہیں لیکن وہ سن سن کر سیکھ جاتے ہیں، ان 4 سرس کا خیال کرنا اور انہیں بیلنس کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ایک انسان ہونے کے لیے ہمیں ان پر توجہ رکھنا ضروری ہے، ان کو نہ ختم کرنا ہے نہ ان کے پیچھے ہی چلے جانا، توازن برقرار رکھنا یہ اہم ہے۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مائنڈ سیٹ بیس ہوتا ہے، فاؤنڈیشن ہوتا ہے، اس کے اوپر بلڈنگ، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہی 4 سیٹس کو اگر ہم کانشیسلی کرتے ہیں تو یہ عادت بناتے ہیں جو سب کانشیس میں جا کر ہمیں ڈرائیو کرتی ہیں، جنہیں DMR کہتے ہیں۔ عادات تبدیل ہو سکتی ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہو تو ترتیب سے ہوتا ہے یا بغیر ترتیب کے۔ تو یا تو ہم ترتیب سے کام کریں گے یا ایک بغیر ترتیب بھی ہوگا، تو بغیر ترتیب سے پھر اپنے ٹارگٹ پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو انسان کو اگر کوئی فریم ورک دے دیا جائے تو تبدیلی جو ہوتی ہے نا وہ منظم اور آسان ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ فریم ورک کے بغیر وقتی آسانی ہو جائے لیکن لانگ ٹرم میں اس سے کوئی پراپر سکسیس جو ہے وہ نہیں حاصل کی جا سکتی۔ اور ویسے بھی انسان جو ہے نا وہ بنیادی طور پر منظم ہونے کو اور ترتیب کو، آرگنائزیشن کو پسند کرتا ہے۔ انسان کو کے مزاج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح سے، لیکن اس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شروع میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ عربی کا ایک شعر ہے، آخر العلم لذیذ طعمہ وبدع الذوق منہ کالصبیر، کہ جب آپ کو کامیابی مل جاتی ہے تو اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بڑا زبردست، لذیذ، آرام دہ، سکون اور مزیدار ہوتا ہے، لیکن اس کا آغاز کڑوا اور مشکل ہوتا ہے کہ گویا کہ صبر نامی ایک جڑی بوٹی ہوتی تھی جو بڑی مشکل سے زبان پر رکھی جاتی تھی، تو اس طرح کڑوا ہوتا ہے۔ تو کسی کامیابی کا آغاز مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اور تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو ڈسپلنڈ لائف گزارنے کی، آپ کو ٹائم پر کام کرنے پڑیں گے، ایک فریم ورک کے مطابق کرنے پڑیں گے، آپ کو اپنی ایٹنگ اینڈ سلیپنگ ہیبٹس کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ایک فریم کے تحت ہوگا، فریم ورک کے تحت ہوگا۔ تو
آپ کو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر بھی ہونا پڑے گا، سارے شیڈول چینج کرنے پڑیں گے، اپنی مرضی کو نکالنا پڑے گا۔ اور دوسری تکلیف ہے پچھتاوے کی، کہ آپ فریم ورک، اصول و ضوابط کے مطابق نہیں چلتے، لیکن چل رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ بعد میں پچھتاوے کی تکلیف ہوگی، کاش ٹائم پر یہ کر لیتے، کاش ٹائم پر وہ کر لیتے، یہ پڑھ لیا ہوتا، کچھ سیکھ لیا ہوتا، محنت کر لی ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو جوانی میں تو انسان محنت کر لیتا ہے، لیکن 50-60 سال کے بعد تو انسان جواب دے جاتا ہے۔ تو اس وقت پچھتاوا ہے، اور جو پچھتاوے کی تکلیف ہوتی ہے وہ بڑی بھاری ہوتی ہے، اور اس سے یو ٹرن بھی نہیں ہوتا۔ ڈسپلن کی پین جو ہوتی ہے نا، وہ بھاری نہیں ہوتی، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور یہ زیادہ عرصہ رہتی بھی نہیں ہے۔ فرسٹ 90 days مل کیجیے 9 months، اور یہ فرسٹ 90 days میں سے بھی فرسٹ 30 days جو ہے نا، اس میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انسٹالیشن شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو 30 دن کے روزے ہیں۔ آپ 30 دن کی ٹریننگ کر لیں، پہلے 30 دن آپ کو آپ کو ذرا پراپر ورک شاپ میں جانا ہوگا، کام کرنا ہوگا، 720 گھنٹے ہیں پورے کر لیں۔ تو آپ اس میں ذرا اپنے آپ کو کانشیسلی چینج کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری یہ بیڈ ہیبٹس ہمیں سب کانشیسلی ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اس میں آپ کانشیسلی کام کرتے ہیں، شعوری طور پر۔ ایک مہینے میں 720 گھنٹے ہوتے ہیں، تو وہ جو 720 گھنٹے کی ایکسرسائز اور پریکٹس ہے، یہ ہماری بہت سی گڈ ہیبٹس کے DMR بنا دیتی ہے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو یہ پہلے 30 دن نہیں ہوتے، تو 90 days میں آگے کام شروع ہو جاتا ہے، انسٹالیشن ہو جاتی ہے۔ 30 دن یہ تکلیف کے ہیں، اور ان 30 دنوں میں بھی امام غزالی فرماتے ہیں پہلے 7 دن ہی مشکل ہوتے ہیں، بہت مشکل جو ہوتے ہیں نا، 7 دن ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نوٹ کریں گے، آپ نے کیا بھی ہوگا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے یا کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں، تو پہلا 1 ہفتہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے، ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو 1 ہفتے کھلیاں شلیاں پڑتی ہیں، اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ پھر انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ کیپیبلٹی رکھی ہے کہ وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ زمین پر بہت ایکسٹریم کولڈ ویدر میں، ٹھنڈے برفانی علاقوں میں بھی رہتے ہیں، اور بہت گرم میں بھی رہتے ہیں، تو انسان اپنے آپ کو اس حساب سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ اور فریم ورک جو ہوتا ہے وہ آپ کی ہماری اس چینجنگ میں ہمیں تھوڑی آسانی فراہم کر دیتا ہے۔ مثال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک آدمی نے دوسرے شہر جانا ہے، تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر جائے گا، ایک آپشن ہے، دوسرا یہ پیدل جائے گا۔ پیدل جائے گا تو اس کو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، کافی دن لگ جائیں گے۔ گاڑی میں بیٹھے گا تو جو پراپر فریم ورک پر تیار ہوئی ایک مشین ہے، اس کو جلدی پہنچا دے گی، اور اگر وہ جہاز میں جاتا ہے تو وہ مزید ایک ریفائنڈ فریم ورک ہے، وہ اور جلدی پہنچا دے گا۔ تو فریم ورک ہمیں اس طرح سے فائدہ دیتا ہے۔ یہ سلائیڈ بھی آپ کو دکھائی تھی، آسان فریم ورک کا طریقہ جو تھا وہ بتایا تھا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی فریم ورکس اویلیبل ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آسان اور افیکٹو ہیں یا نہیں، ایزی اینڈ افیکٹو، یعنی مؤثر اور آسان ہیں کہ نہیں۔ تو اگر آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ کر لیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے پراپر طریقہ ہے، ہم اس طریقے کو آج کچھ ڈسکس کریں گے، تو اس سے فائدہ ہوگا۔ خالق کائنات کا بنایا ہوا فریم ورک 3 چیزوں پر چل رہا ہے۔ اس کو آپ کہتے ہیں میجرمنٹ۔ یہ 3 چیزیں پر چل رہا ہے، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کوالٹی، کوانٹٹی اینڈ ٹائمنگس۔ اگر آپ اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنانا چاہیں تو کوالٹی
क्वांटिटी एंड टाइमिंग। सीख लें आप अपने बिजनेस को, कोई वैल्यूएबल बिजनेस बनाना चाहें तो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग्स। स्लीप, डीप स्लीप में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर भी यही 3 चीज़ें, क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमिंग्स। आप चाहते हैं कि आप जो भी खाएं, आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी हों, तो भी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग्स। आप चाहते हैं कि आप ट्रैवलिंग आपकी आसान हो, तो उसमें भी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग्स। जिस सब्जेक्ट में या जिस शोबे में आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें आप चाहते हैं कि आप उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दें, अच्छा रिजल्ट दें, तो भी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग्स जो है इसी को देखा जाएगा। इस वक्त बहुत लोग जो हैं, जो बहुत एक्सपर्ट हैं ग्लोबली, उनके बारे में ये आता है कि वो अपनी मीटिंग्स जो है ना, वो रात 2 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान करते हैं, जो कि अगर आप देखें तो ये हमारा तहज्जुद का टाइम है। और इसमें क्या है, मिकदार कम लेकिन बरकत ज़्यादा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि रात को अल्लाह ताला ज़मीन को समेट देता है, रात का सफ़र करने से बंदा जल्दी घर पहुंच जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सफ़र जो था वो रात को करते थे, जुमेरात को निकलते थे, और मदीना जब पहुंचते थे तो सुबह इशराक की नमाज के बाद के वक्त पहुंचते थे। तो टाइमिंग्स यानी टाइम आपने बचाना है, थोड़े टाइम में ज़्यादा काम, और आजकल के दौर में स्मार्ट वर्किंग भी यही है। और हम वैसे भी आखिरी उम्मत हैं, हमारे पास टाइम वैसे ही कम है, और हदीस के मुताबिक जो है हमारे पास असर से मगरिब तक का टाइम है। तो एक हदीस के मुताबिक ये आता है कि हम मैदान हशर में 120 सफ़े होंगी, जिसमें से 80 सफ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की होंगी। हालांकि हम आखिर में आए हैं, और जिस्मानी ताकत भी कम है, टाइम भी कम है, वसाइल भी कम है। तो हमने करना क्या है कि हम किस तरह से हम क़यामत के दिन हम ज़्यादा होंगे, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग्स। इमाम इब्न तैमिया का एक वाक़या आता है कि उन्होंने जब किताब अक़ीदतुल वासितिया लिखी थी, ये वासित के काजी ने आपसे कहा था कि मुझे अक़ीदा की किताब चाहिए, मैं हज उम्रे पे जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कब जा रहे हैं, तो कहने लगे आज ही जा रहा हूँ, असर के बाद। तो इमाम तैमिया फरमाने लगे ऐसी किताब तो मेरे पास नहीं है। वो कहने लगे मुझे तो ज़रूरत है, और इमाम आप हैं। असर की नमाज के बाद बैठे और मगरिब की नमाज से पहले किताब मुकम्मल कर दी थी। और ये वो किताब है जो मदारिस में जब पढ़ाई जाती है तो इसको पढ़ने में अच्छा खासा टाइम लगता है, अच्छे खासे दिन लगते हैं। तो ये क्या हुआ कि असर से मगरिब तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना होता है, घंटा, ये तो 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, बहुत हो तो 2 घंटे हो जाएंगे। वो किताब लिखे, और उन्होंने वो किताब लिख ली। तो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग्स मैटर करती है। सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 2 में आता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा। के बाकायदा तकदीर से हर चीज़ पहुंची, यानी कि ऐसी ज़ात जिसके लिए आसमान और ज़मीन की हुकूमत हासिल है, और इसने किसी को अपने औलाद करार नहीं दिया, ना ही कोई इसका शरीक है हुकूमत में, और इसने मुमकिनात में से हर चीज़ को पैदा किया, फिर सबका अलग अलग अंदाज़ा रखा। तो कुल्ला शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा, ये क्या है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग्स। फिर सूरह और रात की आयत नंबर 8 में आता है कि अल्लाह ताला को सब खबर रहती है, जो कुछ किसी औरत को हमल रहता है, और जो कुछ रहम में कमी बेशी होती है, और हर चीज़ अल्लाह के नज़दीक ख़ास मिक़दार से, ख़ास अंदाज़े से मुक़र्रर है। तो
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز ایک اندازے سے کا ایک اندازہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوالٹی، کوانٹٹی اینڈ ٹائمنگس. سورہ القمر میں آتا ہے اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا. تو اندازہ مطلب کوالٹی، کوانٹٹی اینڈ ٹائمنگس. تو ساری کائنات جو اللہ آسمانوں سے لے کر زمین تک جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، بنائی ہے، ہر چیز میں یہ تین چیزیں لازمی ہیں. سورج زمین سے کتنا بڑا ہے. سورہ یاسین میں آتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا ہے اور یہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. تو سورج کا بھی اپنا ایک راستہ ہے اور چاند کا بھی، اور بلکہ آتا ہے سورہ یاسین میں ہی کہ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر ہیں. تو ہر ایک اپنے سفر میں چل رہا ہے، اور یہ سارا اندازہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں کوالٹی، کوانٹٹی اینڈ ٹائمنگس کے اوپر چل رہی ہیں. تو انسان جب اگر کائنات کی ساری چیزیں کوالٹی اینڈ کوانٹٹی اینڈ ٹائمنگس پر چل رہی ہیں، تو پھر انسان کیوں نہیں چل رہا؟ انسان تو افضل مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوقات میں سے سب سے افضل بنایا. تو کوالٹی، کوانٹٹی اینڈ ٹائمنگس جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا بڑا ریفائنڈ اینڈ ڈیزائن فریم ورک بنایا ہوا ہے، ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، اویئرنیس ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہماری لو کوالٹی لائف سٹائل ہے، اور ہماری چوائسیز لو ہیں. جیسے ہماری چوائسیز ہیں ویسے ہی پھر ریزلٹس ہیں. تو ہم ایسے ہی کاموں میں اپنی زندگی گزارنے شروع ہو جاتے ہیں، گزار رہے ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، نہ کوئی ڈھنگ کا کام ہوتا ہے، صبح شام ایک فضول چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو گرتے گرتے انسان جو پھر جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے. اور اس کی وجہ آگے کیا بتائی گی؟ اولئک هم الغافلون، غفلت میں ہے. اور ہم امت مسلمہ کی چونکہ اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے، تو ہم سے غفلت کا ارتکاب جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے. تو اسی لیے ہمارے لیے یہ چیزیں سیکھنا اور ان کو سمجھنا یہ زیادہ ضروری ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے پلاننگ بہت ضروری ہے. اور پلاننگ کے بغیر کوئی کام کرنا ہو تو وہ نتائج سے خالی ہوتا ہے. باہر کا جو کام ہوتے ہیں وہ دو طریقے ہی ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ اس کی اگزامپل لیں کہ
ہم نے کوئی گھر بنانا ہے، گھر کی پلاننگ کرنی ہے. ویسے بھی جو آج کل نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں اور وہ بہت ڈسپلنڈ اور منظم طریقے سے کام کرتی ہیں، اور ان کو اگر ہم کمپیئر کریں گورنمنٹ سیکٹر سے تو آپ کو وہاں پر وہ ویلیوز اور رسپیکٹ نظر نہیں آتی، وہ کسٹمر کیئر نظر نہیں آتی، وہ پلاننگ نظر نہیں آتی. تو یہ پلاننگ جو ہے یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. تو پلاننگ کا جو آسان طریقہ ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے ریکوائرمنٹ. اور اس کے بعد کیا ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بجٹ کتنا ہے. بجٹ کے مطابق لوکیشن دیکھی جاتی ہے، اور جب یہ تین چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم کسی ایکسپرٹ کو ہائر کرتے ہیں جو ہمیں بہترین چیز ڈیزائن کر کے دے، بنا کر دے. اور وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے تو گھر کے لیے بنانے کے لیے جو ایکسپرٹ ہائر کیا جاتا ہے وہ آرکیٹیکٹ ہوتا ہے. اور پھر وہ آپ کو پلان کر کے اور ایک خوبصورت آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چیز بنا کے آپ کو دیتا ہے. تو اس طرح سے پھر کام جو ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے. شادی بیاہ کے معاملات میں بھی کیا ہے کہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور اگر ہم نہیں دیکھتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھی منگنی شنگنی اگر آپ نے کی ہے تو اس وقت ہی آپ نے جو معاملات طے کرنے تاکہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہوں. تو ہمارے ہاں اپوزٹ ہوتا ہے کہ ہم پہلے بہت پیار محبت اور وہ دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو پہلے ڈسکس کرنا چاہیے. اب اور اس میں ہماری نیگیٹو تھنکنگ بھی کاؤنٹ کرتی ہے. ہم لوگ کیونکہ ہمارے برین میں کلیئرٹی نہیں ہوتی بہت ساری چیزوں کی، تو ہم ٹائم پر نہ پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو آگے لے جاتے ہوئے تعلقات کو خراب کرتے ہیں. تو فرض کریں کہ آپ نے میننگ فل لائف بلڈ کرنی ہے. ہم نے گھر کے بھی اسٹرکچر کو دیکھا ہے، تو اسے وہی جو ہرارکی ہے اس کے مطابق ہم نے جب میننگ فل لائف بلڈ کرنی ہے تو ریکوائرمنٹس ہمیں چاہیے ہوں گی. ٹھیک ہے نا جی، بجٹ چاہیے ہوگا، لوکیشن چاہیے ہوگا، اور آرکیٹیکٹ چاہیے ہوگا. تو لائف کو بلڈ کرنے کے لیے ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی؟ ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہمارا ویژن ہے جو ہمیں لے کے چلے گا، اس کے اوپر ہماری لائف بلڈ ہوگی. بجٹ میں ہماری ایفرٹ آ جائیں گی کہ ہم اپنے ویژن کی کمپلیشن کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. لوکیشن ہماری اپنی لائف ہے جب تک ہماری زندگی ہے، اور آرکیٹیکٹ جو ہے وہ ہمارا مینٹور، ہمارا استاد، ہمارا رہنما، کہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور زندگی کے مختلف معاملات کے لیے مختلف مینٹورز کی ضرورت ہوتی. مثال کے طور کے اوپر کہ آپ کو اپنی ڈائٹ کو پلان کرنا ہے تو آپ کو ایک اچھے ڈائٹیشین کی ضرورت ہوگی. آپ کے روحانی معاملات اگر ہیں تو آپ کو اس لحاظ سے مینٹور کی ضرورت ہوگی. تو ہمیں ان چیزوں کو پلان کرنے کے لیے ان چیزوں سے کے حساب سے اپنے آپ کو چلانا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، بنایا، اور یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بھی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور تھوڑے ٹائم کے لیے ہمیں دیا، اور ہماری روح کو اس کے اندر امانت ڈالا ہوا ہے. اس روح سے جب نکل جاتی ہے تو اس جسم کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور روح واپس، روح جو ہوتی ہے جب جسم قبر میں جاتا ہے تو روح لوٹتی ہے واپس، اور پھر آگے جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپ ان سے واقف ہیں. تو یہ باڈی بھی ہمیں جو ملی ہے امانت ہے، اور ہمیں اس کی جو کام ہم نے دنیا میں کرنے ہیں وہ اس جسم کے تھرو کرنے ہیں، تو اس کی حفاظت کے جو لوازمات ہیں وہ بھی ہمارے اوپر ضروری ہیں.
تو روح جو ہے وہ تو ہماری جو بنی ہے تو اس کی پیدائش بھی بہت پرانی ہے. تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ بہت پہلے سے ہے اور ہارڈ ویئر ہمیں کچھ عرصے میں ملا ہے اور کچھ عرصے تک ہی بس ہے، اس کے بعد یہ واپس دے دیا جائے گا. تو اس وجہ سے یہ جو تھوڑی سی ہمارے پاس ٹائم ہے اسی میں ہم نے اپنی کامیابی کا راستہ ڈھونڈنا ہے اور ناکامی سے بچنا ہے. اس کے لیے یہ ٹیبل ایک اس کے اوپر تھوڑا غور کیجئے گا، اس کو دیکھتے ہیں کہ پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک 2-3 نعمتیں ہمارے پاس ایسی ہیں جسے آپ کہتے ہیں ٹائم، ہیلتھ اینڈ ویلتھ. اگر یہ کسی آدمی کو ایک ہی وقت میں مل جائے، تو ٹائم مل جائے، تو وہ بہت بڑی، آپ اس کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان کہہ سکتے ہیں. ٹائم کا مطلب یہ کہ وہ ٹائم میں آزاد ہے. ہیلتھ کا مطلب یہ کہ وہ الحمدللہ صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. ویلتھ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جائز ساری ضروریات آرام سے پوری کر سکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں. یہ 3 نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. تو یہ 3 نعمتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال کون سی نعمت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مال کو فضل بھی کہا ہے اور خیر بھی کہا ہے اگر جائز ہے، ورنہ تو پھر وبال اور متاع غرور ہے. تو یہ 3 نعمتیں ہیں. اور ہم نے مال کو دنیا کا سمجھ کے، دنیا کی چیز سمجھ کر ہم نے اس کو چھوڑا، تو دنیا کے کرپٹ ترین لوگ جو ہیں وہ اس پر، انہوں نے اس کو عبادت سمجھ کے لے لیا اور آج وہ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ ایک ریسورس ہے دنیا کے اندر اپنا طاقت دکھانے کا بھی اور اپنی بات پہنچانے کا بھی. اگر آپ ویلدی ہیں تو اس کا مطلب آپ بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر 30 سال تک عمومی طور پر ہمارے پاس 2 نعمتیں ہی ہوتی ہیں، تیسری نہیں ہوتی. ٹائم ہے تو ہیلتھ ہے اور ویلتھ نہیں ہے اس ایج میں. اور ہمارے ملکوں میں تو لوگ ڈگری کے بعد کام شروع کرتے ہیں، تو کوئی 31 سال کے بعد جب شروع کرتے ہیں تو جنرلی کیا ہوتا ہے کہ کاروبار شروع ہو جاتا ہے اور پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہیلتھ ہے، ویلتھ بھی آ جاتی ہے، لیکن ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ہر وقت کام کام کام. یہ ٹائم کہاں جاتا ہے؟ ویلتھ کمانے میں چلا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ بزی ہو جاتے ہیں اور کام کرتے کرتے جب آپ کی ریٹائرمنٹ کی عمر آتی ہے تو ان میں سے 2 آپ کے پاس ہوتی ہیں، ٹائم اینڈ ویلتھ. ٹائم جو ہوتا ہے وہ ویلتھ کمانے میں چلا جاتا ہے. ٹائم جو ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس پہلے ٹائم نہیں تھا، آپ نے اس میں ویلتھ کمائی، اب آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، ویلتھ بھی ہے. لیکن ہیلتھ کے معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ٹائم آپ نے ویلتھ کمانے میں لگایا تھا اب وہ ہیلتھ بچانے میں، وہ ویلتھ جو ہے وہ ہیلتھ بچانے میں جو ہے وہ استعمال ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو انٹرنیٹ سروے کے مطابق یہ ہے کہ یہ 3 نعمتیں اکثر لوگوں کے پاس اکٹھی نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا تو ہم یہ 3 نعمتیں اکٹھی کر سکتے ہیں. وہ کون سی؟ آپ ان 3 کی بجائے 2 کو ٹارگٹ کریں، ٹائم اینڈ ہیلتھ. جو بندہ اپنے ٹائم کو پازیٹیولی یوز کرتا ہے، پروڈکٹیولی یوز کرتا ہے، وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، وہ ویلدی ہی ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نعمتان مغبود فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ
کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دو نعمتوں میں غبن کرتے ہیں. غبن کا مطلب کرپشن. اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ صحت اور فراغت. مہنگائی کا رونا روتے رہیں گے، ملکی حالات کا، کرائسس کا. الزام کس پر لگاتے ہیں؟ گورنمنٹ پر. تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک اس کو اگر آپ شارٹ کٹ میں اگر آپ دیکھیں نا، تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے آپ کی کوئی یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ ٹائم مینجمنٹ، تو ٹائم کے بارے میں تو ٹائم تو سب کے پاس برابر ہی ہوتا ہے. مسئلہ یعنی کہ ہر ایک کو دن کے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور وہی ملا ہوا ہے. لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ ٹائم مینجمنٹ کا. ٹائم مینجمنٹ کا مطلب جو ہے وہ لیا جاتا ہے نمبر 1 ہیلدی ایٹنگ، ہیلدی فوڈ یعنی ایٹنگ ہیبٹس، اور دوسرا سلیپنگ ہیبٹس. ان دو ہیبٹس یعنی ایٹ ہیلدی اینڈ سلیپ ہیلدی، اگر ان کو دیکھ لیا جائے، پرکھ لیا جائے، ان پر کام کیا جائے، تو ٹائم کا ہم بہترین استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ کوالٹی، کوانٹٹی اینڈ ٹائمنگز. کہ ہم ان کو جب کنٹرول کرتے ہیں تو دنیا کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں. تو آپ نے کام کروانے ہیں تو آپ ان لوگوں سے کروائیں گے کہ جو ہیلدی ہوں گے، نہ کہ اس بندے کو بٹھا کر پلاننگ کروائیں گے جو مینٹلی ڈسٹربڈ ہے، اس کی ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں، فائنینشیل کرائسس میں. وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ وہ آپ کو کیا گائیڈ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی زندگی کے وہ تجربات ہی نہیں ہیں، اس کی زندگی کے اندر وہ کامیابی ہی نہیں ہے، اس کا دماغ بھی الجھا ہوا ہے، صحت الجھی ہوئی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، تو وہ آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس کا پیٹ نکلا ہوتا تھا اس فرماتے تھے کہ، اور اس اگر آپ یہ دیکھیں نا، اس زمانے میں مشرکین کے اکثر پیٹ نکلے ہوتے تھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جن کے پیٹ نکلے ہوتے تھے تو عمر رضی اللہ فرماتے تھے پیٹ کا نکلنا جو ہے گناہ گار کا نکلتا ہے یا بیمار کا. اور بیمار سے مراد جو ہے جو عورتوں کی جو پریگننسی ہوتی ہے وہ مراد ہے. تو مردوں کا تو وہ کام ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ جو چیز جو ہے وہ ان کا پیٹ نکلے. تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے آفیشل گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے صحت کے کیا حالات ہیں. تو بہرحال جو کمیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں. اب ہمیں چیزیں اب پتہ چلیں تو یہی وقت تھا جس میں ہمیں پتہ چلنی تھی. تو ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ ہم آگے کے لیے اچھا کیا کر سکتے ہیں، اور ہم نے اس پر آج سے ہی محنت کرنی، اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالنا ہے، اور اپنے آپ کو اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے بھٹی میں جب تک ہم نہیں ڈالتے اپنے آپ کو تو ہماری ویلیو نہیں بڑھتی. جلد بازی سے کام نہیں لینا، آہستہ آہستہ چلنا ہے، لیکن مستقل مزاجی سے چلنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی کے راستے پہ چلیں گے. تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ رہے ہیں، ہم زیادہ نہیں سیکھ رہے. زیادہ چیزیں آپ کو ٹیکنیکل میں ایک دم نہیں بتانا چاہ رہی، کیونکہ پھر چیزیں بہت ثقیل اور ہیوی ہو جاتی ہیں. تو مشکل بظاہر نظر آتی ہے، لیکن اگر ہمت ہو اور ڈٹرمنیشن مضبوط ہو تو انسان ان مشکلات کا مقابلہ کر کے بھی آگے نکل جاتا ہے. کائنات میں اور نیچر میں یہ ساری جو ہیں چیزیں موجود ہیں. تو ہم کچھ چیزوں کو مزید آگے بھی دیکھیں گے اور اس کے بارے میں ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے لیسن سے بس اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.